السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم ایچ اسپیشل پروگرام ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، ڈی ایم ایچ اسپیشل پروگرام یہ اس حوالے سے ہے کہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں تمام مسلمان حضرات نیکیوں میں مصروف ہوتے ہیں، رحمتیں سمیٹنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ روزہ کیا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر محمد رمضان ایوبی صاحب۔ آپ اسلامی اسکالر بھی ہیں، تحریک منہاج القرآن سے وہ وابستہ ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے روح رواں ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عبدالغفور نقشبندی صاحب، آپ تلاوت قرآن بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں اور ثنا خوان رسول بھی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں محمد شہباز، حافظ محمد شہباز صاحب، آپ ثنا خوان رسول ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزہ بیسیکلی ہے کیا، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کی افادیت کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ بیسیکلی 3 چیزوں کا نام ہے کہ ان سے رکنا ہے: کھانے سے رکنا، جی پینے سے رکنا، اور حلال لذتوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ یہ مسلمان پہ فرض ہے، عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم پر روزہ فرض ہے۔ اور بزرگ جو ہیں، اگر ہم بزرگ دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے حوالے سے دیکھیں جی تو سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ لائے ہیں وہ حدیث قدسی لائے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی جس نے روزہ رکھ لیا اس نے اللہ کو حاصل کر لیا۔ جی دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قول لائے ہیں جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا، الصوم نصف الطریقہ، جی کہ روزہ جو ہے آدھی طریقت ہے۔ کیا بات ہے! طریقت کا مطلب اللہ کو پانے کا راستہ۔ جی تو آدھی طریقت جو ہے وہ روزہ میں پنہا ہے، اور جی روزہ میں ادنا درجہ جو ہے وہ بھوکا رہنا۔ جی الجوع طعام اللہ فی الارض، بھوکا رہنا زمین پر اللہ کا طعام ہے۔ تو بھوکے رہنے کو شریعت بھی پسند کرتی ہے اور عقل بھی پسند کرتی ہے۔ جی اب رہ گئی اس کی شرائط، کہ شرائط کیا ہیں؟ تو رمضان صاحب، آپ سے نا شرائط ہم آ کے پوچھتے ہیں۔ پہلے ہمیں تلاوت قرآن سنتے ہیں عبدالغفور نقشبندی صاحب سے۔ جی عبدالغفور نقشبندی صاحب، ہمارے ایمان کو تازہ کیجیے، قرآن پاک کی کوئی ایسی آیات روح کو تازہ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ جی رمضان ایوب صاحب آپ شرائط کے بارے میں رمضان کی جو شرائط ان کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی شرائط کیا ہے کہ معدے کو کھانے سے روکے رکھنا ہے جی جی آنکھ کو شہوانی نظر سے روکنا ہے کان کو غیبت سننے سے روکنا ہے زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکنا ہے جی جی جسم کو دنیاوی اور مخالفت حکم الہی سے روکے رکھنا ہے جی جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب جی۔ روزہ دار ہوگا جی جی اسی کے تحت پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ بھی لائے ہیں جی جی کہ شاید کوئی اس کو عام اپنی ذاتی تشریح نہ سمجھ لے جی جی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روزہ رکھے تو اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھے۔ جی جی بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا، سارا دن آپ بھوکے رہنے وہ اس کے کے کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ جی جی یعنی جس بندے کا تصور ہی اپنے رب کے ساتھ پختہ نہ ہوا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، میں نے جی۔ اس کو جواب دینا ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے، اس کا کیا روزہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ رسموں کا محتاج تو نہیں۔ جی جی تو کان کو بھی روکنا ہے کہ غیبت کی باتیں، گندی باتیں کان نہ سنیں، آنکھ کو روکنا ہے، یعنی ان کا جائز استعمال کرنا ہے، جی جی لیکن جو منفی استعمال ہے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ جی جی۔ ویسے بھی رمضان صاحب اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم ہٹ کے تھوڑا سا سائنس کے پوائنٹ ویو سے بھی دیکھیں تو روزہ تو جتنے ہمارے جسموں کی بیماریاں دور کرتا ہے، جس طرح ہمیں اس طرح پورا ایک آپریشن ہمارا کیا جاتا ہے۔ ہم تو روزہ رکھ کے احسان سمجھتے ہیں، ہم نے رب پہ احسان کیا ہے، لیکن یہ تو رب کا احسان ہے ہم پہ، وہ ہماری بیماریاں روزے کے ذریعے ہماری بیماریاں ہمارے جسم سے دور کر رہے ہیں۔ جی جی، شمار وہ تو ہمیں خوش ہو کے روزہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، لیکن ہم آج بوجھ بنا لیتے ہیں اپنے اوپر رمضان کو، روزے کو۔ جی جی، اور اسی چیز کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بڑا پیارا لکھا ہے، جی جی دھیان بار بار ادھر ہی جاتا ہے کہ بزرگان دین نے جو محنت کی ہے جی جی
حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی جی سبحان اللہ جب زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں, جی جی مجھے کوئی جی جی نصیحت فرمائیں. جی جی آپ نے فرمایا کہ احبس حواس, اپنے حواس کو قابو میں رکھو, کیا بات ہے. اپنے حواس کو قابو میں رکھو, یہ مکمل مجاہدہ ہے. یہ اور حواس کو قابو میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جی جی وہ جی جی عرض کرتے ہیں کہ وہ مکمل مجاہدہ ہے, اس لیے کہ تمام علوم کا جو حصول ہے جی جی انہی 5 دروازوں سے ہوتا ہے. جی جی یعنی جن میں آپ دیکھنا, جی جی سونگنا, چکھنا, جی جی سننا اور چھونا, ٹچ کرنا, کیا بات ہے. یعنی جو 5 جو سینسز وہ ہیں. آتے اسی طرف ہے صاحب, جی. اشارہ سب کا اسی طرف ہے. یعنی کہ روزہ آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے, ہاتھوں کا بھی ہونا چاہیے, زبان کا بھی ہونا چاہیے, کانوں کا بھی ہونا چاہیے. جی وہ جب مکمل طور پہ بندے کی توجہ, بندے کا دھیان, آپ اس کو تصور کا نام دے لیں, جی جی وہ ساری چیزیں جب یکساں اب جی. جی جی جب تصور تک میں آتی ہیں. بندہ پریکٹیکلی سامنے اپنے شہر, اپنے رب کو, اپنے مالک کو حاضر و موجود نہیں سمجھے گا, جی. کیسے کیا جو ہے وہ بات ہے. توحید کا تصور یہ تو بڑھے. بہت بڑی بات ہے, اور یہ بہت ہی بڑی محبت کی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو. اور یہ جی جو ہم شیطان اور نفس امارہ کے شر سے جو بچنے کا معاملہ ہے, جی جی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ, جی جی کہ روزہ ڈھال ہے. کیا بات ہے. اب جیسے آپ بلٹ پروف جیکٹ استعمال کرتے ہیں, جی گولی سے آپ- بچنے کے لیے جی جی آپ جی واٹر پروف لباس استعمال کرتے ہیں, پانی میں آپ جاتے ہیں, اور جی فائر پروف لباس ہے آگ سے جی. بچنے کے لیے. تو یہ چننا, اس کو ڈھال کیوں کہا روزے جی کو؟ جی تو یہ اس لیے ڈھال کہا کہ سب سے بڑا حملہ جو ہے بندے پہ نفس امارہ کا اور جی جی شیطان کا ہوتا ہے. شیاطین کے حملے سے بچنے کے لیے تو یہ ایک ایسا اللہ پاک نے ہتھیار دے دیا جی جی کہ بھئی اگر آپ واقعی روزہ دار ہو جائیں تو پھر آپ شیطان کے شر سے بھی جی بچ جی. جائیں گے اور نفس امارہ کے شر سے کیا بھی بات کیا بچ بات. جائیں گے. رمضان صاحب جو حضور کی بات ہو رہی ہے اور حضور کی بات ہو اور نعت مقبول نہ ہو, یہ کس طرح ممکن ہے؟ محمد شہباز صاحب. نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ہوائیں دیس محبوبہ دے جائی میرا احوال حضرت نو سنائی ببری جان مشتاق کم بانجا فدائے روضائے خیر البشر کن اہل جا میری جان تو مدینے کری روزے تو صدقے اس دیتا تو ہی سلطان عالم یا محمد زروے لطف سوے من نظر
کہیں اس بادشاہ نو یا محمد میرے ولے کرم دی جھات پائیں مشرف گرچہ شد جامی ذی لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن اگے ڈٹائے جامینے او جلوہ خدایا او دوبارہ وی دکھا ماشاء اللہ. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.